اگلا جو سوال ہے وہ بھی مولانا الیاس گھمن صاحب کی ایک ویڈیو کے بارے میں ہے۔ وہ تسبیح تراویح کا دفاع کرتے ہوئے ہم نے پیچھے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ دعائے تراویح کی حقیقت کیا ہے، کہ لوگ تراویح کے درمیان میں 4 رکعتیں پڑھ کے بیٹھتے ہیں، پھر 4 رکعتیں پڑھ کے بیٹھتے ہیں، تو اس دوران وہ ایک دعا پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، اور اس طرح کی دعا وہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تراویح کے دوران تو کوئی بھی دعا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کوئی خاص دعا تو ایسی ہے نہیں، اور خود علماء احناف اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تراویح کے حوالے سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ مولانا الیاس گھمن صاحب نے بھی اعتراف کر لیا شروع میں یہ بات بیان کرتے ہوئے کہ ایسی کوئی معین دعا تراویح کے دوران پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ 4 رکعت تراویح کے درمیان خاص تسبیح جسے تسبیح تراویح کہتے ہیں اس کو پڑھا جاتا ہے، اس پر کئی لوگوں کا اشکال ہوتا ہے، پھر یہ تو کسی حدیث سے ثابت نہیں، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ مخصوص ذکر، مخصوص تلاوت، مخصوص عبادت تراویح کی حدیث پاک سے ثابت نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے اس عمل کا دفاع کیا کہ اس کو دعائے تراویح کہا جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں اگرچہ تراویح کے دوران تو ثابت نہیں، لیکن یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں یہ ہو بہو حدیث میں موجود ہے، حدیث میں ہو بہو موجود ہے۔ ہم نے پہلے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ جو جامعہ بنوری ٹاؤن ہے، دیوبند کا بہت معتبر ادارہ ہے، ان کی ویب سائٹ پہ ہم نے دیکھا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ اس بارے میں کوئی حدیث بھی ثابت نہیں ہے اور کوئی معین دعا بھی نہیں ہے، اور یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے کسی ایک حدیث میں بھی نہیں ہے، بلکہ مختلف حدیثوں سے ٹکڑے جمع کر کے کسی نے خود ہی اس کو دعا بنا لیا ہے۔ تو مولانا الیاس گھمن صاحب اس سے ایک سٹیپ آگے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، پوری دعا ہی ایک حدیث میں موجود ہے، اگرچہ تراویح کی بات وہاں نہیں ہے لیکن پوری دعا ایک ہی حدیث میں موجود ہے، اور انہوں نے پھر حدیث بیان کی۔ اب حدیث کیا تھی کہ ان للہ تعالی بحرا من نور حولہ ملائکۃ من نور علی خیل من نور بایدیہم حراب من نور، کہ اللہ رب العزت کا ایک سمندر ہے نور کا، جس کے ارد گرد نور کے فرشتے ہیں، وہ نور کے گھوڑوں پہ سوار ہیں، ان کے ہاتھوں میں نور کے نیزے ہیں، اور پھر وہ یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں اس سمندر کے ارد گرد، سبحان ذی الملک والملکوت۔ اور پھر مولانا الیاس گھمن صاحب نے ثابت کیا کہ دیکھا ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ حدیث میں موجود ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جو تسبیح ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے یہ تسبیح تراویح کے وقت نہیں، لیکن ویسے یہ تسبیح کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ ثابت ہے، یہ مت کہیں کہ ثابت نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ بحرا من نور، اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر پیدا فرمایا جو نور ہے، نور کا ہے، اللہ کا ایک سمندر ہے جو نور کا ہے، حولہ ملائکۃ من نور، اس کے ارد گرد فرشتے ہیں جو نور کے ہیں، علی خیل من نور، نور کے گھوڑوں پر ہیں، بایدیہم حراب من نور، ان کے ہاتھوں میں نور کے چھانٹے نیزے ہیں، یسبحون حول ذلک البحر، وہ سمندر کے ارد گرد اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العرش والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی یہی تسبیح کی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ حدیث کہاں ہے جی؟ ہم مولانا الیاس گھمن صاحب سے اگر مطالبہ کریں یا ان کے ماننے والوں کو ہم دعوت فکر دیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ حدیث کہاں ہے۔ ایک محدث گزرے ہیں، ایک عالم گزرے ہیں ابن عراق الکنانی کے نام سے، جو 963 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی 10ویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، کتاب کیا، اس کا نام کیا تھا؟ تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ عن الاخبار الشنیعۃ الموضوعہ، کہ ہماری جو بڑی عالی شان شریعت ہے، ہم اس شریعت کو پاک کرنا چاہتے ہیں جھوٹی اور بری روایات سے، جھوٹی اور بری روایات سے ہم اپنی مطہر شریعت کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اور اس کتاب میں یہی کاوش کی گئی، یعنی جھوٹی روایتوں کو بتایا گیا کہ لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ یہ شریعت میں سے نہیں ہے، اس سے بچ جائیں، نہ اس کو بیان کریں اور نہ اس کے بارے میں اعتقاد رکھیں۔ یہ کتاب ہے، جلد 2 صفحہ 362 پہ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، یہ روایت نقل کی جھوٹی روایتوں میں، کہ یہ جھوٹی روایت ہے
اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس کے کتنے ہی ایسے راوی ہیں جن کی تو ہمیں تو ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں، ان کی توثیق ہی صاحب ان کی حالت ہی ہمیں معلوم نہیں وہ سچے جھوٹے کیا ہیں، تو پھر اس روایت کو ہم کیسے مان لیں؟ انہوں نے جھوٹی روایتوں میں اسے درج کیا۔ اسی طرح ایک زیادات علی الموضوعات ہے علامہ سیوطی کی۔ علامہ سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے الموضوعات پہ، کچھ زیادات کی انہوں نے، کہ الموضوعات نامی کتاب جو ہے بڑی مشہور کتاب ہے جھوٹی روایتوں کے بارے میں، جس میں جھوٹی روایتوں کو جمع کیا گیا ہے، اس پر انہوں نے کچھ زیادات کی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کچھ اس میں انہوں نے یہ روایت درج کی ہے دیلمی کے حوالے سے، دیلمی کے حوالے سے، اور وہاں سند بھی نقل کی ہے، تو اس کی سند بھی ایسی ہی ہے، نصر بن اسماعیل بن النعمان ایک، اور موسیٰ بن حجاج سمرقندی دو، ان دو بندوں کا تو کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہیں، یہ مسلمان بھی تھے کہ نہیں تھے، سچے تھے کہ نہیں تھے، اور ان کا حافظہ بھی کام کرتا یا نہیں تھا، ایک نہیں دو راوی ایسے ہیں، اور اس سے آگے حسن بصری مدلس ہیں اور یہ روایت عن سے بیان کر رہے ہیں، 3 علتیں اس میں بھی ہیں۔ تو ایسی جھوٹی منکر اور من گھڑت روایات جس کو محدثین بھی جھوٹی روایات کی کتابوں میں درج کرتے ہیں، اس کو جھاڑ پھونک کر آپ مولانا صاحب، مولانا الیاس گھمن صاحب کیوں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ کوئی سچی روایت اگر آپ کے پاس تھی تو پیش کر دیتے، ورنہ اتنا ہی آپ کے لیے کافی تھا کہ دیکھیں جی تراویح میں معین کو دعا ثابت نہیں ہے، اور یہ دعا جو ہم نے بنا لی ہے یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہم اس کو ثبوت کا اعتقاد نہیں رکھتے، ویسے بس پڑھ لیتے ہیں تو شاید کچھ بچ جاتا۔ حالانکہ ہر تراویح میں، ہر ترویح میں اس کو باقاعدہ معین کر کے پڑھنا تو ظاہر ہے اس سے لوگوں کو کیا تاثر جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور پوسٹر بنوا کے آپ نے لگوائے ہوتے ہیں دیواروں پہ مساجد میں کہ تسبیح ہے تراویح، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تراویح کا ایک جز ہے جو کہ بدعت کی ایک صورت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں احادیث صحیحہ کو بیان کرنے اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہمیں ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اور نہ ہم کوئی دنگا فساد چاہتے ہیں۔ ہمارا تو سلوگن ہی یہ ہے کہ گولی یا گالی سے نہیں، اختلاف دلیل سے کریں، اختلاف کرتے ہوئے نہ گولی چلائیں نہ گالی دیں، اختلاف کرتے ہوئے صرف دلیل دیں۔ کتنی اچھی اور خوبصورت بات ہو اگر سارے لوگ اس طریقہ کار کو اپنا لیں کہ اختلاف کرنا ہو دلیل سے کریں، تو کسی کو نہ غصہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی دشمنی کبھی کسی کے دل دماغ میں آتی ہے کہ دیکھیں اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہے یا حدیث پڑھی ہے اور اپنے موقف کو دلائل سے ثابت کیا ہے، بس یہ ہمارا سلوگن ہے اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی پہ قائم دائم رکھے۔